بدن ہما تار تار شد پمبا کجا کجا دہم، سارا بدن ہی ملت کا زخمی ہے تو روئی کس کس مقام پر رکھ کے ہم اس کے آرام کا انتظار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حالات کا صدیوں قبل خود مشاہدہ کیا تھا، اور اس وقت جو ارشاد فرمایا تھا، یہ چیلنج اور خطرات جو آج پیدا ہو رہے ہیں نگاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت موجود تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بیان بھی کیا تھا اور ان کا حل بھی عطا فرمایا تھا۔ کتنی کم بختی ہوگی کہ جب سب کچھ ہمارے لیے وہ بیان کر گئے، ہم وہ پڑھ نہ سکے، سن نہ سکے، اور اگر سن لے تو اس پر عمل نہ کر سکے۔ تو یہ خود ہماری کوتاہی ہے، ہماری غفلت ہے، ورنہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں اس کا حق بھی ادا کیا ہے، قیامت تک کے ہر خطرے کی نشاندہی بھی کی ہے، اور قیامت تک ہر خطرے سے بچانے کے لیے امت کو حل بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں اور بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ مشکات کے صفحہ نمبر 459 پر بھی موجود ہے۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا وہ وقت آ رہا ہے اور جلد آ جائے گا کہ جب سارا کفر متحد ہو جائے گا، ساری کفری طاقتیں یکجا ہو جائیں گی، ان تداعی علیکم، وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں یوں بلائیں گے جس طرح تداعی الاکلۃ الی قصعتها، پلیٹ ایک ہو اور کھانے والے بہت سے ہو اور آپس میں ان کا اتفاق بھی ہو، تو وہ سارے ایک پلیٹ کی طرف سب کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی صورتحال امت کے اندر ایک وقت پیدا ہو جائے گی، یہ تمام مل کر امت کو مٹانے کے در پہ ہو جائیں گے، اور اتنی دلچسپی ہوگی اور ان کو اتنی بھوک ہوگی اس پلیٹ کو کھانے کے لیے کہ ہر ایک دوسرے کو آواز دے گا کہ آؤ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو۔ میری امت ایک پلیٹ کی طرح درمیان میں ہوگی، اور دائیں بائیں چاروں طرف دشمن اتحاد کر کے آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ آؤ تمہارا حصہ بھی ہے اور تمہارا بھی حصہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ نے اس وقت دیکھا تھا، آج کے غیر مسلم اتحاد اور اقوام متحدہ کے زیر سایہ تمام قسم کے بدمعاش لیڈر حکمرانوں کے جو ٹولے ہیں ان کی یکجہتیاں اور ان کے مختلف اتحاد وہ تو بعد میں بنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو خبر دی تھی، فرمایا تھا کہ جس طرح ایک پلیٹ کی طرف سارے جھپٹیں گے، اسی طرح میری امت کی طرف ساری فوجیں جھپٹ رہی ہوگی۔ تم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ عراق کی پہلی ام المعرکہ مسئلہ ہو، یا موجودہ جو صورتحال ہے، یا وہ فلسطین میں بہتا ہوا خون کا دریا ہو، یا بعد میں جو آگے سلسلے بھی نظر آ رہے ہیں اور جن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ سارے مسائل ہیں، یا افغانستان کا مسئلہ ہو، یا وہ تم نے اس بات کو اپنے احساس سے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ کس طرح امت مسلمہ پر ہر طرف سے بھیڑیے جھپٹ رہے ہیں، اور اس امت کے وجود کو پاش پاش کرنا چاہتے ہیں اور تار تار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو وہ لہو لہان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے قبل ان خطرات کو بیان کر دیا تھا۔ آج کی اس صورتحال کے اندر مسلمان وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جن کو دنیا میں بہتا ہوا مسلمانوں کا خون نظر نہ آئے، جس کو فلسطین کے حر اور حریت پسند لوگوں کے ان جذبات کے بارے میں کوئی بے چینی پیدا نہ ہو، کہ جن کو پکڑ کے یوں جکڑا گیا
جس طرح کے جانوروں کو پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور دشت لیلا کے اس صحرا کے اندر ہزاروں کو یوں تہہ تیغ کیا گیا کہ جیسے یہ ماؤں کے بیٹے ہی نہ ہو، کیکڑوں اور درختوں کے اوپر لگنے والا کوئی پھل ہو جس کو بے دردی کے ساتھ توڑ دیا جائے۔ آج وہ مقدس سرزمین جو فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں پر سفر معراج کی پہلی منزل موجود ہے۔ اس زمین کو ارض الانبیاء کہا جاتا ہے، اور جس کو روضۃ الصالحین کہا جاتا ہے، جس کو مہد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کربلا مقدس کے بعد جو سب سے زیادہ اسلام کی حفاظت کے لیے خون بہانے والی زمین ہے، وہاں خوخار بھیڑیا ابھی تک وہ سیر نہیں ہوا۔ مسلسل مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، اور فلسطین کے دیس میں خون بہتا رہے اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں۔ جو مومن ہے وہ ضرور تڑپتا ہے، اس کے دل سے آہیں نکلتی ہیں، وہ ضرور سوچتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو ضرور، اگر کر سکتا ہے تو زور بازو بھی کرتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو کلمہ حق بلند کرتا ہے، ورنہ دل میں بے چینی تو ضرور محسوس کرتا ہے۔ اس واسطے مسلمان ہونے کے نصاب کی یہ آخری شرط ہے، اس بے چینی کو محسوس کرنا۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرما دیا تھا، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ جس کو مسلم امہ کا درد محسوس نہیں ہوتا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا نہیں، وہ میرا نہیں۔ مسلمانوں کے حالات پر جس کو تکلیف نہیں ہوتی، جب مسلم امہ کو زوال آئے اور مختلف مسائل پیدا ہو جائے، وہ تدبیر نہ کرے، وہ سوچتا نہیں، وہ متوجہ نہیں ہوتا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا، وہ ہمارا نہیں۔ اگرچہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، فرمایا ادھر مسلم امہ پر قیامت گزر جائے اور اس کو کبھی ایسا کردار ادا کرنے کے لیے تڑپ ہی پیدا نہ ہو، فرمایا میری امت کا فرد وہ ہے جو اپنے بھائی کے درد میں تڑپتا ہے۔ جس طرح بدن کے ایک عضو پر کچھ درد کا حملہ ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے تو سارا بدن ہی رات جاگ کے گزار دیتا ہے اور سارے بدن ہی کو چین نہیں آتا، ایسے ہی امت کا ایک حصہ کٹ رہا ہو، ان پہ تیل چھڑک کے ان کو جلایا جا رہا ہو، ان کو بڑی بڑی ابو غریب جیسی جیلوں کے اندر بند کر کے کتوں سے ان کا گوشت کٹوایا جا رہا ہو، اور دوسرا کوئی ادھر کان ہی نہ دھرے اور اس کی آواز پر لبیک ہی نہ کرے اور ان مسائل کو اپنا موضوع سخن ہی نہ بنائے اور ان کو ایک تاکہ نسیان کا خط بنا کے چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا ہرگز مسلم امہ سے نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حرارت نام ہی ہے اس کا کہ جس وقت ایک جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو تمام امت مسلمہ اس درد کو محسوس کرتی ہے اور محسوس کرنے کے ساتھ اس حالات کو بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔